بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت اور عافیت کے اندر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ خیریت اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جب بھی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں یا ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت کی دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ یہ دنیا گزر جائے گی، دنیا کی یہ ساری کھیل اور یہ تماشے سارے ختم ہو جائیں گے، ایک انسان کو انسان کا عمل کام آئے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اللہ پاک نے ذہن میں بات ڈالی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں۔ اس کیبل جو ہم مشین کے اوپر تیار کر رہے ہیں، یہ تو ویسے اس کے کچھ بنی ہوئی ہیں اور کچھ کے سولڈنگ ہوئی ہے، تو اس کی مارکیٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے، چونکہ اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور یہ تھوڑی سی خدمت کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے، تو یہ میرے پاس کچھ تھوڑی سی تاریں ہیں، میں ان کو بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھائی کیبلیں بنا رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید ترقی نصیب کرے، لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ مشین پر کام کر رہا ہے اور کیبل بھی بنا رہا ہے، تو اب معاملہ رہا مارکیٹنگ کا۔ تو مارکیٹنگ کے اندر آپ اپنے ساتھ 1 2 3 نوجوانوں کو جوڑ لیں۔ اب اس کے اندر انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، ایک بندہ کیبل بناتا ہے اور اب وہ کیبل بنانے کے بعد اس سے کوئی بندہ خریدنے کے لیے آتا ہے اس کے گھر میں کہ جی مجھ کو یہ کیبل دو، کتنے کی دو گے؟ اب وہ اس کو کہتا ہے جی میں تجھ کو 50 کی دوں گا یا 60 روپے کی دوں گا یا 70 روپے کی دوں گا۔ یہ غلط بات ہے، بلکہ مثال کے طور پر اس کو تیار کر کے 25 کی پڑتی ہے تو وہ اس کو 26 یا 27 روپے کی دے، کیونکہ اس کے اندر اس کا نہ تیل جلتا ہے، نہ اس کا خرچہ ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ تو اب وہ 22 23 کی بنی ہوئی کیبل اور اس کو 25 روپے کی اور 25 کی بنی 27 کی دے گا، تو ایک کیبل کے ساتھ ایک لیڈ کے ساتھ اس کو بھی تو مارجن آ رہی ہے 2 روپے، اور اگر وہ آپ سے 100 لیڈیں اٹھاتا ہے تو اس 100 لیڈوں کے اندر آپ کو 100 کے ساتھ 300 روپے کی بچت آ رہی ہے۔ اب میں کہوں جی 100 کے ساتھ مجھے 3000 کی بچت آئی، یہ غلط بات ہے، ایسے کاروبار چلتا بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی مجھے یہ کیبلیں دے دو، میں ان کی مارکیٹنگ کروں گا۔ اب آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 40 کی دوں گا، 50 کی دوں گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ 40 روپے کی بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 30 یا 29 روپے کی بھی بک جائے تو بڑی بات ہے۔ تو جو بندہ آپ سے گھر کے اندر آ کر یہ بنی ہوئی کیبلیں خریدتا ہے تو آپ صرف 2 روپے مارجن رکھیں اور اس کے حوالے کریں، مال نکالتے جائیں اور بناتے جائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اب میں کہوں جی نہیں جی نہیں، یہ چیزیں اتنی کے اندر میری بکیں گی اور میں لازمی اس طرح بیچوں گا، یہ غلط بات ہے۔ یہ میں اپنے یوٹیوب پر سننے والے بھائیوں کو ایک جو راز ہے اس کا کاروبار کرنے کا وہ بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، آپ سے 500 ایٹم بک جاتا ہے۔ اب 500 ایٹم کے اندر ہر ایٹم کے ساتھ آپ 20 روپے لگائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں بکے گا۔ آپ ہر ایٹم کے ساتھ اگر آپ کو 1 روپیہ بچتا ہے تو نکالتے جائیں، پیچھے سے اور مال آتا جائے گا، آپ نکالتے جائیں گے۔
ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں کسی چیز کا بھی، کوئی ایٹم بھی ہے، آپ دکان کے اندر وہ رکھتے ہیں اور سیل مین رکھتے ہیں جو آگے سیل کر کے دیں گے آپ کو، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مثال کے طور پر میرے جیسا غریب بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ دکاندار ہیں اور میں کہتا ہوں جی میں نے کام کرنا، مزدوری کرنی ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ لے لو، مجھے سامان دے دو۔ اب آپ اس سے بڑھ چڑھ کے زیادتی کے ساتھ نفع لے لیتے ہیں تو وہ بیچارہ اس کو کیا بچے گا؟ تو ہم جب کسی کا خیال رکھیں گے تو اوپر والا ہمارا خیال رکھے گا۔ اب یہ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا خود آپ مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بے شک آپ 30 روپے کی یہ لیڈ بیچ دیں، اللہ کرے آپ کی 40 کی بکے، یہ آپ کا خود خون پسینہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ کیبل اس کے اندر اگر آپ کو 1 روپیہ بھی بچتا ہے نا تو اس کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ اللہ تیرا اسباب بنائے، اللہ تجھے برکت ڈال دے، تو میرا بچہ جا اس کو بیچ، میں نے تجھ کو 26 روپے کی دی ہے، تو اللہ کرے تیری 40 کی بکے۔ اب اللہ کرے اس بھائی کی 40 کی بکے، جب 40 کی بکے گی تو وہ دعا دے گا۔ اب آپ اس کو 40 کی دیتے ہیں اور اس کی 35 کی بھی نہیں بکتی ہے تو پھر وہ دعا کرے گا؟ ایسا کبھی بھی کاروبار کے اندر برکت اللہ پاک نہیں ڈالتے۔ ہاں میں خود یہ اپنے کندھے پر رکھ کے چلا جاتا ہوں، مارکیٹنگ کرتا ہوں، میری اب 50 کی بکتی ہے، 60 کی بکتی ہے، وہ میرا اپنا نفع ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جاؤ مارکیٹ کے اندر خود بیچو، جتنے کی مرضی ہے بیچو، لیکن کوئی خریدنے کے لیے آتا ہے آپ سے تو اس سے آپ گھر کے اندر ایٹھے بیٹھے آپ کو 100 کیبل کے ساتھ 300 روپے بچ رہے ہیں تو اس کو دے دو، اور وہ 100 کیبل بچے گا، اللہ کرے کہ اس کو 3000 روپے بچے، کیونکہ وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، مارکیٹنگ کرے گا، ہر ایرے خیرے نتھو کے ساتھ وہ منہ لگائے گا اور ہر کے اس کے ساتھ بات کرے گا، تو آپ کو بیٹھو یہ گھر کے اندر یہ 300 روپے مل رہے ہیں تو دے دو، مال نکالو۔ ایک ہی دن کے اندر تو بندہ مالدار نہیں بنتا ہے نا۔ ہاں جی، ایک بات تو یہ رہی۔ دوسری بات جو زیادہ برکت والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مجبور بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ نے مشین لگائی ہوئی ہے، آپ کیبلیں بنا رہے ہیں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس 5-7 ہزار روپے ہیں، صرف گھر کا خرچ ہے۔ آپ اسے کہیں جاؤ بچہ یہ لے جاؤ، یہ 200 کیبل لے جاؤ اور بیچو۔ وہ بندہ بیچ کے آئے اور اس بیچنے کے بعد اس کو 1000 روپیہ بچتا ہے، اور 1000 روپے بچت کے ساتھ آپ دیکھیں آپ 300 روپے اس سے لے لیں اور 700 روپے اس کو دے دیں، اس سے آپ کا اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور لوگوں کی نظریں خود بخود اللہ پاک اس ایک غریب آدمی کی دعا کی وجہ سے آپ کی طرف پھیر دیں گے، اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ جب یہ آپ کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کی کمائی کا نوالا اس بندے کے منہ میں جائے گا، اس کی بیوی کے منہ میں جائے گا، اس کے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا، تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو 3-4 اصول تھے میرے ذہن کے اندر آئے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیے۔ یہ کاروبار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو شریعت بھی ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ بھائی جائز منافع لیں، جائز طریقے سے کریں اور صحیح حساب اور کتاب اور طریقے سے اپنا کام کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ اور غریب آدمی جب اس کے گھر کا چولہا جلے گا، اس کی بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ جائے گا، اس کے بچوں کا جو پیٹ بھرے گا، تو وہ بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا بھی کریں۔ جب بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک ضرور دیتے ہیں، اور بھائی سب سے اعلیٰ وظیفہ اللہ سے مانگنا ہے۔ کہتا ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے لیے مالداری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔
واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، دینے والا ہے۔ تو یہ 3-4 اصول میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئیں تو میرے چینل کو ایزی بزنس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ سارے طریقے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور اگر کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔